السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں اپنا مبارک موضوع لے کر، جو آپ پچھلے کئی ہفتوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، شان صحابہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس چیز کی آپ کے سامنے ایک بنیادی چیز کی وضاحت کریں گے اور اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس نقطے کو اگر ہمارے نوجوان سمجھ لیں، اس نقطے کو اگر ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ صحابہ سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو کسی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آج یہ جتنے فتنے چل رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے بدظنی کو عام کرنا، صحابہ کے تعلق سے غلط زبان کا استعمال کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، کسی صحابی پر تنقید کرنا، اس کو اپنے غلط افکار اور نظریات کا نشانہ بنانا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ جو فتنے چل رہے ہیں، مسلم نوجوان جو ہیں ان فتنوں میں بڑی آسانی سے جو ہے آ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہمارے یہ نہیں معلوم کہ صحابہ کی محبت کا مقام کیا ہے، صحابہ کی محبت کا درجہ کیا ہے۔ لہٰذا اس بنیادی نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، فلاں شخص صحابہ سے بدظن ہے، یا صحابہ کے تعلق سے جو ہے غلط ریمارکس کرتا ہے، یا صحابہ کے تعلق سے اپنے اسٹیج سے، اپنی اسٹوڈیو سے، اپنے لیکچرز میں کچھ عجیب و غریب قسم کی تنقیدیں کرتا ہے، عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ نہیں، صحابہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کی تنقیص کی گئی یا کسی ایک صحابی سے بھی اگر بدظنی کسی نے پالی تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ علماء نے، سلف صالحین نے اسی وجہ سے جتنی بھی کتابیں عقیدے پر لکھی ہیں، اصول پر لکھی ہیں کہ دین کے اصول کیا ہیں، جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں صحابہ کرام کی محبت کے چیپٹر کو قائم کیا ہے، اور اس چیز کی اچھی طریقے سے صراحت کر دی ہے کہ صحابہ کرام کی محبت یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کی تکریم کرنا، صحابہ کرام کی شان کو سمجھنا، ان کی عظمت کو سمجھنا، یہ ہمارے عقیدہ و ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو شخص بھی اس سے بھٹکا، جس شخص کے بھی دماغ میں فطور آیا اور صحابہ کے تعلق سے وہ نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے لگا، یا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، تو وہ پھر اہل سنت میں سے نہیں ہے، سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے، وہ اس طریقے پر نہیں ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا آج کی اس نشست میں اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے اہم کتاب، سب سے صحیح کتاب جو درجہ حاصل ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان قائم کیا ہے، ایمان کی کتاب، یعنی جس میں ایمانیات کی وضاحت کی ہے، ایمان کی۔ اس کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کتاب الایمان کے تحت، علامت الایمانی حب الانصار، کہ ایمان کی نشانی ہے انصاری صحابہ سے محبت رکھنا۔ اور پھر اس باب کو قائم کرنے کے بعد دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ کا باب قائم کرنا خود یہ ثابت کرتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت کا نظریہ، عقیدہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں اس باب کو لاتے ہیں کہ علامت الایمان حب الانصار، اور پھر اس کے تحت حدیث لاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی،
یہ انصاری صحابہ سے محبت کرنا ہے۔ وآیت النفاقی بغض الانصار، اور نفاق کی نشانی یہ انصاری صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 17، یعنی شروع ہی میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ آپ بتائیے کہ انصاری صحابہ کا یہ مقام کیوں ہے؟ اتنا بڑا مقام جو دیا گیا کہ ان سے محبت کرنے کو ایمان کی نشانی قرار دے دیا گیا، اور ان سے ان سے بغض رکھنے کو، ان سے کینہ حسد رکھنے کو یہ نفاق کی علامت قرار دے دیا۔ نفاق یعنی یہ ایمان پر ہے ہی نہیں، اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا ان کو؟ اس وجہ سے کہ انصاری صحابہ نے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ جب مکہ میں مشرکین مکہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، صحابہ کے دشمن بنے ہوئے تھے، اہل اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور ان پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ اس ماحول میں انصاری صحابہ یعنی مدینے والے مسلمان انصاری صحابہ اپنی جان پر کھیل کر رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ لاتے ہیں، جبکہ اس وقت رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ لانے کی وجہ سے عرب ان کا دشمن ہو گیا، اور وہ اس نتیجے سے اچھی طریقے سے واقف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اہل مکہ ان کے دشمن ہو جائیں، بلکہ اہل مکہ کے ساتھ ساتھ اور عرب قبائل بھی ان کے دشمن ہو جائیں۔ لیکن ان تمام نتیجوں سے واقف ہونے کے باوجود انصاری صحابہ اپنی جان پر کھیل کر رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ لائے، وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دی، آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا۔ نہ صرف آپ کا ساتھ دیا بلکہ مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی اپنے یہاں آنے کی اجازت دی اور ان کو اپنے یہاں پناہ دی، یعنی مہاجرین کو۔ تو اس وقت میں انصاری صحابہ نے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مہاجر صحابہ کا ساتھ دیا۔ کس نے؟ انصاری صحابہ نے۔ تو ان کی اس قربانی کی بدولت، ان کی اس قربانی کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو ان سے محبت رکھے گا تو گویا کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، اور جو انہی سے بغض رکھنے لگے، جو انہی پر تنقید کرنے لگے، جو انہی میں نقص نکالنے لگے، جو ان کے عیبوں کو بیان کرنے لگے، جو ان سے حسد رکھے، جو ان سے کینہ رکھے، تو گویا کہ پھر اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے انصاری صحابہ سے بغض رکھنا۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب الانصار فبحبی احبہم، جو انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کی شان۔ جو انصاری صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انصاری صحابہ سے محبت کو اپنی محبت سے جوڑ دیا، اور ان سے بغض کرنے کو اپنے بغض سے جوڑ دیا، کہ جو ان سے محبت رکھے گا تو اس کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اس وجہ سے ان سے محبت کر رہا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو گویا کہ اس کو مجھ سے نفرت ہے، مجھ سے بغض ہے۔ اسی طریقے سے یہ طبرانی کی روایت ہے، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات بھی رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وجہ سے فرمائی
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم عمری کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیکھیے یہ سارے دلائل میں وہ دے رہا ہوں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سے محبت ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو گویا کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو ایسے شخص کا ایمان پھر ہے ہی نہیں۔ تو انصاری صحابہ کے تعلق سے ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور دوسری جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی فرمایا منافق ان سے بغض رکھے گا اور مومن ان سے محبت رکھے گا۔ اور ایک تیسری جگہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اس تیسری روایت میں تمام صحابہ کا ذکر ہے۔ تو پہلی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں انصاری صحابہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انصاری صحابہ سے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا۔ دوسری حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی صحیح مسلم کی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی وضاحت ہے، اور اس میں حضرت علی سے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے کہ ان سے محبت مومن ہی رکھے گا۔ اور تیسری جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں تمام صحابہ کا ذکر ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے محبت کرنے کو اپنے سے محبت کرنا قرار دیا، اور ان سے بغض رکھنے کو، ان سے نفرت کرنے کو اپنے سے نفرت کرنا قرار دیا۔ لہٰذا جن لوگوں کے دلوں میں رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے تعلق سے بغض ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے نفرت ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کی عقیدت نہیں ہے، وہ اپنا جائزہ لیں، وہ خدا را اپنا محاسبہ کریں کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں، وہ ایمان کے کسی لیول پر ہیں بھی، وہ ایمان کس لیول پر ہیں، یا کسی لیول پر ہیں بھی، یا بالکل ہی ان کے یہاں سے ایمان جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے محبت کرنے کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے کو خود سے بغض رکھنا قرار دے رہے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف پیغام ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور صحیح معنوں میں محبت ہے، تو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کیجئے، ان کی بھی توقیر کیجئے، ان کی بھی تکریم کیجئے۔ اور اگر تمہیں صحابہ سے عقیدت و محبت نہیں ہے تو گویا کہ تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خطبات میں، دروس میں آپ نے یہ نام بارہا سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ صحابی ہیں کہ جن سے حدیثیں بہت زیادہ مروی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جب ایمان نہیں لائی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے ہی آرزومند تھے کہ ان کی والدہ ایمان لے آئیں۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی، اپنی ماں سے بہت کہا اور بہت ان کو سمجھایا کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کی والدہ ایمان نہیں لائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر کی جو تڑپ تھی وہ بہت زیادہ تھی کہ میری والدہ ایمان لے آئیں، اور حقیقی معنوں میں جو بھی ایمان کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ ایمان یہ کتنی بڑی متاع ہے، یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے، وہ یہ پسند نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ ان کی والدہ ایمان لے آئیں کسی طریقے سے۔
ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان کے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں اس کو ہدایت آخر کیوں نہ نصیب ہو۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے اپنے گھر گئے، اور گھر جا کر ان کو یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی ہیں۔ خوشی خوشی گھر جا کر یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور خوشی خوشی یہ خبر دینے کے لیے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دعا فرمائی تھی میری والدہ کے لیے وہ قبول ہو گئی، اور میری امی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور درخواست ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے میرے لیے اور میری والدہ کے لیے کہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل میں ڈال دے، اور مومنوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کو بھی قبول فرمایا، اور دعا کی کہ اے اللہ، تو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو ایمان والوں کے دل میں ڈال دے، اور ایمان والوں کی محبت کو تو ان کے دل میں ڈال دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی۔ پھر معاملہ یہ ہو گیا، یعنی اب معاملہ یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے اور جس نے بھی مجھے دیکھا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن ہے جس نے مجھے دیکھا ہو یا میرے بارے میں سنا ہو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ کے ایک فرد ہوئے، یعنی ایک صحابی ہی ہیں وہ، تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت جو ہے وہ ایمان والوں کا خاصہ بتایا گیا ہے، ایمان والوں کی ایک طرح سے صفت بتائی گئی ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا۔ تو دیکھیے مختلف دلائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ کہیں کسی دلیل میں انصاری صحابہ کا ذکر آیا، کسی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، تو کسی جگہ تمام صحابہ کا ذکر آیا جیسا کہ دلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور کسی جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو ان تمام دلائل سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ لہٰذا یہ غور و فکر کا مقام ہے ناظرین، اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے دل میں کسی بھی جگہ صحابہ کے تعلق سے کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے دل کو صحابہ کے تعلق سے صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی صحابی ہو، تمام کے تمام صحابہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے بغیر فرق کیے ہوئے تمام صحابہ کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے دل میں شک و شبہ پیدا ہونا یا بغض کا پیدا ہونا یہ ایمان کو اپنے
الوداع کہنا ہے۔ صحابہ کا خود یہ طرز عمل تھا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یعنی اپنے باقی ساتھیوں سے جو ہے محبت رکھا کرتے تھے۔ میں مانتا ہوں اور اس میں آگے گفتگو آئے گی انشاءاللہ کہ بعد کے زمانے میں بعض صحابہ میں آپس میں کچھ معاملات ہوئے ہیں، کچھ اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے وضاحت کریں گے کہ وہ اختلافات بھی ان کے آپسی رنجش کی وجہ سے نہیں تھے، ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے تعصب کی بنا پر نہیں تھے، بلکہ وہ معاملات ان کے اجتہادی تھے، وہ اس چیز کو حق سمجھ رہے تھے، لہٰذا وہی ان کا موقف تھا، لہٰذا وہ ان کی اجتہادی رائے تھی، وہ ان کا اجتہادی معاملہ تھا۔ لیکن جہاں تک معاملہ تھا ان کی آپسی محبت کا، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے اور پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت رکھتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کی تنقیص کرنے والے، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے والے نہیں تھے۔ تو باقی چیزیں انشاءاللہ مشاجرات صحابہ کے بیان میں آئیں گی، لیکن میں بیان یہ کر رہا تھا کہ ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد سے جس قدر خوشی ہوئی، اتنی خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی۔ کس ارشاد سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کہتے ہیں اس ارشاد پر جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے فانا احب النبی وابا بکر وعمر، اس وجہ سے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا، کہاں؟ جنت میں۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں ان کی طرح کے عمل نہیں کر سکا ہوں، تو عمل میرے ان کی طرح کے طرح نہیں، لیکن محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ ناظرین، اس نص پر، اس دلیل پر انشاءاللہ آگے ہم اگلے ایپیسوڈ میں مزید کچھ وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو جاگزی فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔